آج میں آپ کو بتاؤں گا رجعت سے کیسے بچنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل 2-4 ویڈیوز ہم اس پر بھی بنائیں گے۔ اگر رجعت لگ گئی تو اس کا حل کیا ہے، کیا آیا کہ اس کا ہم خود جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں یا دوسروں سے کروانا ہی لازمی ہے، تو یہ ان کے بارے میں۔ اور اسی طرح میں آپ کو اتنے سارے اعمال دے چکا ہوں، اور میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے اس طرح بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دیے وظائف کہ آپ رجعت سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا رجعت لگ جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ آپ کو اتنے سارے اعمال دیے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں ایک ذرے کا ایک استاد ہوتا ہے۔ اب جب میں نے آپ کو حاضرات کے عملیات دیے، حمزات کے دیے ہیں، اسی طرح آگے چل کر انشاءاللہ میں جنات کو تسخیر کرنے کے جو اعمال ہیں وہ ہو سکتا ہے میں آپ کو آگے چل کر کرواؤں، کیونکہ یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ ابھی مجھے ایک شخص نے ویڈیو دکھایا، ابھی میں جمعہ بیان کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ ایک عامل ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا، اور جو پیسے والے ہوتے تھے میں ان سے پیسے لیتا تھا، غریبوں کو میں فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ اور اسی طرح کہا کہ جو جن پر جنات مسلط تھے یا جنات کو مسلط کر دیا جاتا تھا، ان کے پتلے نکال کر ان کے حمزات کو میں آزاد کر دیتا تھا، تو اس طرح جنات کی بھی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں عملیات جو کرتے ہیں ان کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ پاگل پن ہوتا ہے۔ اس نے اشارہ دیا رجعت کی طرف، یا تو اس سے پتہ نہیں ہوگا کہ رجعت کیا چیز ہے، کہ اینڈ جو ہے عاملین کا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاگل پن یہ ایک رجعت سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، عملیات کے جو موکل ہیں وہ کسی بھی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو ہے وہ کنٹرول میں نہ آئیں، آپ ہمیں تابعدار نہ بنائیں، غلام نہ بنا سکیں، اس لیے وہ اپنے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ عامل جو ہے وہ کسی بھی طرح ہمیں کنٹرول نہ کر سکے۔ تو پھر وہ جو حملے کرتے ہیں ان کے حملے سے ہوتا کیا ہے، عامل جو عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس پر رجعت لگ جاتے، اس عمل کا حملہ ہو جاتا ہے، اور اس حملے سے کیا ہوتا ہے، اس کے دماغ پر جو ہے وہ اثرات منفی پڑتے ہیں، اور اس طرح وہ پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ اور یا تو پھر دل پر جو ہے وہ ان کے اثرات پڑتے ہیں، یا پھر آپ کے کمر کے کسی بھی حصے میں شدید درد جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، اور جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آپ ہزاروں ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، کوئی وقتی طور پہ فائدہ ہو تو ہو، نہیں تو پھر آپ کو نہیں ہوتا۔ زندگی بھر کے لیے مسئلہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور جب تک مرے نہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ رجعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جو پہلے میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ آپ کو ایک صورت بتانے جا رہا ہوں، جو بھی عمل کریں یہ بامعقل کریں یا بے معقل عمل کریں۔ ایک ہوتا ہے بامعقل، یعنی جس میں معقلات کا ذکر ہو، یا آپ کوئی ایسا چلہ کر رہے ہیں جس میں جن کو حاضر کرنا ہو، یا کوئی ایسا چلہ کر رہے ہیں جس میں حمزات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہو۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں، اور بسا اوقات حاضرات کے بھی ایسے اعمال ہوتے ہیں، چونکہ یہ بھی جنات کی روحیں ہیں، تو وہ اسی لیے پھر یہ بھی جو ہے منفی اثرات دیتے ہیں کبھی کبھار ان کے شرائط نہ پورے کرنے کی وجہ سے، یا تو پھر عاملین جو اجازت نہیں دیتے، یا بعض مصنفین ایسے لکھ دیتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جب عمل کرتے ہیں تو ان پر رجعت پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لینا ہے، سورہ الانشقاق۔ اس کو آپ ایک مرتبہ اس عمل کرنے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دیں، پھر جو ہے آپ اپنے حصار کا جو عمل کرتے ہیں وہ حصار کر لیں، اس کے بعد عمل شروع کریں، تو آپ پر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ رجعت نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو مشکل ہے، 1-2 دن کیا، اس کو کچھ چیزیں دکھائی دیں، اب وہ کمزور ہو گیا بیچارہ، وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو اب چھوڑے گا بھی اس پر رجعت ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ صورت پڑھ چکے ہوں گے، اپنے اوپر دم کریں گے، اب آپ نے اگر وہ عمل چھوڑ بھی دیا نا تو اب آپ پر رجعت نہیں پڑے گا۔ تو یہ رجعت سے آپ نے لازمی بچنا ہے۔ رجعت سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانی طاقت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، جس پر بندش لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ روحانی طاقتیں چھین لی جاتی ہیں، کبھی کبھار جسمانی جو ہے وہ مردانگی طاقت کا ختم ہو جانا، یا تو پھر جو ہے آپ کو بھی کسی طرح کی بیماری لگ جانا، یا اسی طرح پاگل پن کا جو ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک عامل ہے، وہ اس نے بہت سارے عملیات کیے جنات کے اس کے، اب انہوں نے ایک کتاب لکھنا چاہا، آدھی کتاب لکھ دی انہوں نے، تو اسی کے دوران اس پہ پتہ نہیں کیا حملہ ہوا جنات کا کیا، اب وہ پاگل ہے۔ اس کے رشتہ دار رمضانوں میں میرے پاس آئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں
آپ یہاں پر ایسے مریضوں کو لاتے ہیں اور 1500 2000 دے کے چلے جاتے ہیں، تو میں اس طرح علاج نہیں کرنے والا۔ اگر باقاعدہ آپ ہم سے تعاون کریں گے، آپ یقین دہانی دلائیں ہمیں، تو انشاءاللہ یہ مریض ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل۔ میں اس پر جب پہلا دم کروں گا، ان کے اوپر جو جنات مسلط ہوں گے ان کو قید کرنے کے بعد جب میں اس پر پہلا دم کروں گا نا، آپ دیکھیں گے 2 گھنٹے کے بعد مریض کی طبیعت میں جو ہے وہ فرق آئے گا، یہ پاگل پن اسی طرح دور ہوگا۔ تو اس کا ہم گارنٹیڈ علاج کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ تعاون کرنے والا تو ہو نا، یار ہم اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں۔ اس پہ 3 جنات مسلط تھے جو اس کو لائے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں، میں نے تو اپنے گھر سے ہی پتہ کر لیا تھا اس پہ کتنے جنات مسلط ہیں، تو میں باہر آیا ہی نہیں۔ میں نے ان کو فون پہ پھر بتایا کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا، وہ کہتے نہیں ابھی آپ کر لیں پھر آپ جو کہیں گے نا، ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ ہم کام ہے آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، آپ ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، ہم بالکل آپ کے اس مریض۔ تو رجعت سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی مفید صورت ہے، آپ اس کو پڑھ کر دم کر لیں، کسی نے ایسا عمل آپ کو بتایا نہیں ہوگا، آپ بے شک اس کو کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کے رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے رجعت کے اعمال سے۔ تو مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971، اس پہ رابطہ کریں، ہمیں مسئلہ شیئر کر دیں اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام یا جس کا استخارہ کروا رہے ہیں ان کا نام، ان کی والدہ کا نام سینڈ کر دیں، انشاءاللہ فارغ ہوتے ہی ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ یا تو پھر ہم لکھ دیتے ہیں ویٹ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ سارے نمبر پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ویٹ بولا ہے تو اس سے استخارہ کرنا ہے، بہت سارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے تو جب ہم ویٹ لکھ دیں تو آپ پھر کچھ بھی نہ لکھیں، تو وہ ظاہر ہوتا ہے میسج ہمارے سامنے۔ یہ چیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو میں لے کر چلوں گا اس دنیا میں جس میں آپ محفوظ بھی رہیں اور فائدہ بھی آپ اٹھائیں انشاءاللہ۔ نوٹ فرما لیں سورہ الانشقاق کے اندر سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت، تو یہ سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہوگی پڑھنے سے، اور جو سنے گا اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، عمل سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ سجدہ تلاوت ادا کریں گے، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے وقت، ڈوبتے وقت، اور دوپہر 12 بجے جو ہے نا یہ زوال کا وقت ہوتا ہے یہاں پر، تو اس میں سجدہ نہیں کریں گے۔